لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہمارا اے مسلمانوں، یہودیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ کا خوف کدھر ہے؟ یعنی سچائی کوئی بیان نہیں کرتا، سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح کا ماحول ہے اسلام کے اندر، یعنی فرقوں کے جو علماء ہیں وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں نا، ممبر کے اوپر کوئی کہانی کروا کے چلے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ جمعہ پڑھنے گئے تھے تو یہ بیان کیے صحیح ہے غلط ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی جس نے بیان کیا اس سے پوچھو، نہیں پھر تمہیں پتہ ہے نا۔ اور دل میں خواہش یہ رکھتے ہیں کہ چینج بھی آئے۔ سر چینج کے لیے ہر بندے کو علم بلند کرنا پڑے گا، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ اگر ہر بندہ مصلحت کا شکار ہو جائے گا تو پھر یہ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے نا سر، تو یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان پھر کس لیول کے اوپر ہے، کسی کو تو سامنے آنا چاہیے۔ اور اس سے کوئی آپ کو کچا تو نہیں کھا جائے گا یار۔ آج تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں نبی الاسلام کے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کر جاتا، وہ چھڑ دو نا، پرانیاں گلاں نے۔ آج تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے کیا کرنا تھا اس زمانے میں پیدا ہو کے؟ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے اس وقت کیا کر لینا تھا؟ وہ صحابہ کرام کی پاکیزہ روحیں تھیں، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ سر ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ان کو آزمایا گیا۔ ہر جنگ میں جاتے تھے، 20 بچوں سے آخری ملاقات کر کے جاتے تھے۔ آج والی جنگیں نہیں تھیں، یا تو سامنے والے نے مر جانا یا جو لڑ رہا ہے اس نے مر جانا۔ بالکل 1-0 رزلٹ ہے، درمیان والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ جنگ یرموک اور قادسیہ لڑنے کے لیے جو مدینہ شریف سے عرب سے لوگ گئے ہیں، رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں 2-2 ڈیڑھ مہینے کے پیدل سفر کر کے، کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں پیچھے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ آنا ہے بچ کے کہ نہیں۔ 8,500 مسلمان صرف قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں۔ یار ان کی بیویاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ نام لینا بڑا آسان ہے، صحابہ کے نام کے نعرے لگانا آسان ہے، ان کی قربانیاں انبلیویبل۔ اس زمانے میں بھی اتنی مشکل تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سر، غزوہ خندق کے چیپٹر میں، اسی طریقے سے کچھ لوگ حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آئے، حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس، رازدار رسول۔ یہ صحیح مسلم ہے سر، کوئی سٹوری نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جی کتنے آپ خوش نصیب ہیں، حضور کا ساتھ آپ کو نصیب ہوا، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو قربانیاں دیتے۔ وہ تابعین تھے نا۔ حضرت حذیفہ نے کہا یہ باتیں کرنا آسان ہے، میں تمہیں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ کہ خندق کا موقع تھا، سخت سردیوں کی رات تھی۔ نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی کرے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی مین پاور کتنی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ جب تصور آتا تھا نا اس ٹھنڈ میں باہر جانا ہے تو سردیوں کی رات میں کون جا کے اتنی تکلیف کاٹے، اور پھر سردی بھی ریگستان کی، عرب کی۔ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں حاصل کرے اور جا کے جاسوسی کر لے۔ آج تو آپ کہتے ہیں سر مجھے پڑوس چاہیے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا۔ چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ، حذیفہ کہتے لو جی، کہتے میرے دل میں غم آ رہے گئے، اونٹتے جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اب تو حکم آ گیا نا۔ پہلے تو آپشن تھی نا کہ ٹھیک ہے جی والنٹیئرلی کوئی اٹھ جائے رضا کرانا طور پہ۔ پہلے کہ یا رسول اللہ جاؤ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، انکار کر کے کافر ہونا تھا۔ کہتا ہے میں اٹھا تو مجھے یوں اٹھتے ہی لگا کہ میں کسی گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اللہ نے ان کے گرد ایک ایسا یعنی گھیرا کر دیا، اور کہتے ہیں اس گرم حمام میں رہا، میں پوری جاسوسی کر کے آیا، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دیکھا وہ اپنے تیر تیز کر رہا تھا، رات کے وقت بیٹھا اور وہ میرے نشانے کے اوپر تھا، میں چاہتا اسے مار بھی سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، یعنی آپ دیکھیں جنگ کے اندر بھی کتنا ڈسپلن ہے، تو میں اجازت کے بغیر یہ حرکت نہ کروں، بس جتنا کام کا ہے میں اتنا ہی کروں۔ کام کیا، واپس آیا، انہی کپڑوں میں گئے
کوئی ٹھنڈ نہیں. کہتے ہیں واپس آ کے بیٹھا تو مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی, نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی. اب یہ جو ٹیسٹ صرف ایک جرت کی دیر تھی نا, تو اللہ نے مدد کر دی. وہ بھی آئے مائیں شائیں کرتے, تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کو کس پروٹیکشن میں. یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے, صحیح مسلم میں غزوہ احزاب, غزوہ خندق والے چیپٹر کے اندر. اور دیکھیں اتنی بڑی لالچ کہ جنت میں نبی کا پڑوس, پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا. سر یہ ہو جاتا ہے, یہ کہنا آسان ہوتا ہے, مشکل وقت آپ کی زندگی میں بھی جب آتا ہے نا, تو کتنے لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر, کتنا عرصہ گزار دیتے ہیں. ہمارے پاس یقین کریں علماء آتے ہیں ایسے سے, کہتے ہیں جی پتہ ہے سب کچھ فراڈ چل رہا ہے, لیکن کیا کریں, سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے, اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو سر یہ بات کرنا پھر آسان ہے. صحابہ کی نسبت, یعنی ہمیں تو اس کا عشر شیر بھی حاصل ہو جائے تو کس لیول پہ ہم ہوں, یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافرو, یہ اے مسلمانوں, یہ کافر جو ہے نا تم اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا, تمہاری تلواریں تو ان کو نظر آ رہی ہیں نا. انسان فزیکل چیز سے زیادہ ڈرتا ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, یہ اس لیے کہ یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں, یعنی ان کو ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ تم سے ڈر رہے ہیں اور اس اللہ سے نہیں ڈر رہے جس نے تمہیں ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اس کی پناہ میں نہیں آتے.